بہت پہلے کی بات ہے کہ کسی جنگل میں ڈارزل نام کا ایک شیر رہتا تھا۔ وہ شیر اس جنگل کا بادشاہ تھا۔ ڈارزل کو بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ لوسیفر چیتا اور ڈارزل بہت اچھے دوست تھے۔ وہ جنگل میں اکٹھے گھوما پھرا کرتے تھے۔ ایک دن وہ یوں ہی باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں ڈارزل لوسیفر کو کہتا ہے، میں جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی کی اتنی ضرورت نہیں کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو سکے۔ اس جنگل میں سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن جو بھی ہو تم ہاتھیوں کے سامنے چوہے کے برابر ہو۔ ہا ہا ہا۔ ڈارزل اسی وقت غصے میں آ جاتا ہے۔ اسے لوسیفر کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ غصے میں لوسیفر سے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ سب کہنے کی؟ میں تو مذاق کر رہا تھا ڈارزل۔ نہیں، صرف ڈارزل نہیں، مجھے ڈارزل بادشاہ کہہ کر بلاؤ، جیسے کہ باقی جانور کہتے ہیں۔ تم ان سے الگ نہیں ہو۔ لیکن ڈارزل، ہم تو دوست ہیں نا، تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو صرف مذاق کیا تھا۔ ہماری دوستی یہی ختم ہوتی ہے۔ میں اب سے تمہارا دوست نہیں ہوں، اور نہ ہی میں تم سے دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ لوسیفر کو بہت برا لگتا ہے اور وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جنگل کا وزیر چوہے چور کو گرفتار کر لیتا ہے، جو کہ جنگل کا بہت بڑا مجرم تھا، اور اسے جنگل کے بادشاہ ڈارزل کے سامنے پیش کرتا ہے۔ راکٹ، تمہاری چوری کی خبر پورے جنگل میں دور دور تک پھیلی ہے۔ تم نے نہ صرف جنگل کے باقی جانوروں کو لوٹا، بلکہ میرا بھی سامان چرایا ہے۔ تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تمہیں موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ آج سے 2 مہینے بعد تمہیں پہاڑی کے اوپر سے پھینکا جائے گا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا، راکٹ کو قید کر لیا گیا۔ جب راکٹ کے دوست بیئر ڈوڈل کو اس بات کی خبر ملتی ہے تو وہ فوراً راکٹ سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ راکٹ میرے دوست، میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھو کیا فائدہ ہوا ان سب کا، آج تم یہاں قید ہو۔ یہ سب چھوڑو ڈوڈل، میرے ساتھ جو بھی ہو مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے بس میرے گھر والوں کی فکر ہے۔ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، کاش میں ان کے لیے کچھ کر سکتا۔ ڈوڈل راکٹ کی یہ بات سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ڈارزل سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے، بادشاہ حضور، میں راکٹ کا دوست ہوں، میں یہاں کچھ کہنے آیا ہوں۔ کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ راکٹ کو آزاد کر دیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکے۔ وہ آئندہ سے ایسے کام نہیں کرے گا۔ وہ ایک بہت چلاک چور ہے اور مجھے اس پر بالکل بھی یقین نہیں۔ لیکن بادشاہ حضور، ذرا اس کے گھر والوں کے بارے میں سوچئے، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کی تو ان سب میں کوئی غلطی نہیں۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر میں اسے چھوڑ بھی دوں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ بھاگے گا نہیں؟ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ ڈوڈل کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے، ٹھیک ہے بادشاہ حضور، پلیز آپ اسے چھوڑ دیں۔ جب تک وہ واپس نہیں آئے گا میں اس کی جگہ جیل میں رہوں گا۔ اور اگر وہ واپس نہیں آیا تو کیا تم اس کی جگہ موت قبول کرو گے؟ جی بادشاہ حضور، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ڈارزل مان جاتا ہے اور راکٹ کی جگہ ڈوڈل کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تم پریشان نہیں ہو میرے دوست، میں جلد واپس آؤں گا۔ اتنا کہہ کر راکٹ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بہت دن گزر جاتے ہیں لیکن راکٹ واپس نہیں آتا۔ ایک دن ڈارزل ڈوڈل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ڈوڈل، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا راکٹ واپس نہیں آئے گا، اور تمہارے وعدے کے مطابق اگر راکٹ کل شام تک واپس نہیں آیا تو تمہیں اس کی جگہ پہاڑی سے پھینکا جائے گا۔ اگلے دن جب راکٹ واپس نہیں آتا
تو بادشاہ اور وزیر ڈوڈل کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جاتے ہیں۔ ڈوڈل، تمہارے دوست نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی بات نہیں بادشاہ حضور، میں اپنے دوست کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تبھی راکٹ بھی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈوڈل، میں آ گیا ہوں۔ جو کچھ تم نے میرے لیے کیا، میں اس کے لیے تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ میں اپنی سزا کے لیے تیار ہوں۔ راکٹ، تم واپس کیوں آئے؟ میں تمہاری جگہ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں میرے دوست، تم نے پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور جب غلطی میں نے کی ہے تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ ڈارزل جب ان دونوں کی دوستی دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے، یہ دونوں تو ایک دوسرے کے لیے مرنے کو بھی تیار ہیں، اور میں نے اپنے سب سے اچھے دوست سے صرف ایک چھوٹی کی بات کی وجہ سے دوستی توڑ دی۔ وہ کچھ دیر کے لیے سوچتا ہے اور کہتا ہے، کسی کو بھی موت کی سزا نہیں ملے گی، لیکن راکٹ، تم میری بات دھیان سے سنو، اگر تم نے دوبارہ کوئی غلطی کی تو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ جی بادشاہ حضور، میں دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ بہت خوب، اب تم دونوں جا سکتے ہو۔ راکٹ اور ڈوڈل وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈارزل بھی اپنے دوست لوسیفر کے پاس جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ لوسیفر، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے تمہارے مذاق پر اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو میرے دوست۔ نہیں بادشاہ حضور، بادشاہ نہیں، صرف ڈارزل، اب سے تم مجھے میرے نام سے بلا سکتے ہو۔ راکٹ اور ڈوڈل کی دوستی کی وجہ سے ڈارزل کو اس کی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اب وہ دونوں دوبارہ دوست بن جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔